السلام علیکم بابا جان، حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ ڈال ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ روزہ ڈھال ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ابن ماجہ کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر اور کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے علاوہ بندے کی ہر نیکی 10 سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ روزے کے علاوہ بندے کی ہر نیکی 10 سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اس کا ذکر پیچھے 2-4 دن پہلے گزرا تھا۔ روزے کو چھوڑ کر ہر نیکی 10 سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے حدیث میں۔ اچھا، روزے کو کیوں چھوڑ کر؟ اس لیے کہ اللہ پاک کا وہ جو فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو آپ کو دیکھتا ہی ہے نا۔ حج آپ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ مگر روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا؟ دونوں صورتوں میں کسی کو پتہ ہے کہ آپ روزے سے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا، یعنی کہ روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اس کی کیا جزا ہے؟ کیا جزا ہے؟ روزے داروں کو تو ایک دن میں 10 لاکھ لوگ بخشے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی 2-4 دن پہلے۔ اور پھر 29ویں کی جب رات آتی ہے تو جتنے لوگ پورے مہینے میں بخشے گئے ہوتے ہیں، اس رات میں اتنے لوگوں کا مجموعہ اور بخشا جاتا ہے۔ ہر روز 10 لاکھ لوگ ان کو بخشا جاتا ہے، جو بظاہر یا حقیقت میں یا جس کیفیت میں بھی جہنمی ہوتی ہیں، ان کو بخشا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور 29ویں کی رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخشتا ہے جتنے لوگوں کو اس نے پورے مہینے میں بخشا ہوتا ہے۔ 29ویں کی رات، یہ روزے کی جزا کم ہے؟ انتہا۔ روزے دار بھائی جس نے رات کا قیام کیا، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے نماز تراویح میرے ساتھ پڑھی۔ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ان راتوں کا قیام کیا، اس کو بھی بخش دیا گیا، اس کے بھی پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ کیا یہ جزا کم ہے روزے کی؟ اور بے شمار جو احادیث روزے کے متعلق پچھلے دنوں میں پرسوں جو بیان ہوئی تھی، ایک کوے کا بچہ جب پیدا ہوا، ایک نفل روزے کا، اور جب وہ چلا اور پھر وہ جوان ہوا اور وہ بوڑھا ہوا اور وہ اڑتا رہا اور مر گیا، کتنی مسافت ہوگی؟ ہزاروں میلوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مسافت، اتنی دوری جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور ایک جو حدیث میں نے بیان کی تھی جس میں تھا کہ روئے زمین کو اگر سونا بنا دیا جائے تو وہ نفل روزے کا جب وہ بھی اس کی
جزا پوری نہیں ہے جو ان سی ہے، مکمل نہیں ہے پوری زمین کو جو ان سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے علاوہ بندے کی ہر نیکی 10 سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، روزے کے علاوہ۔ کہ اس نے کہا روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کی جزا، اب اس کی کیا جزا ہے یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ اس کی جزا دے گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو میرے لیے ترک کر دیتا ہے، حدیث میں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وہ تو جو روزہ رکھنا تو پھر ایک پورا عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ کو عصر کے بعد اکثر آپ کو جب بندہ روزے دار ہوتا ہے اس کے منہ سے ایک سمیل سی محسوس ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کہ جو منہ کی بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، مشک سے زیادہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ آگے تو حدیث اور بھی ہے جو ان سی ہے، اس کا آگے متن چل رہا ہے، مگر یہ کیا نبی کریم سے جو فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یہ ڈھال ہے، کیسے کیسے انعامات ہیں روزے دار کے لیے۔